میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائیں، مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں عصر کی نماز سے، عصر کے بعد باہر نہ نکلیں کہ مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد اعمال نامے تبدیل ہوں گے، تو آخری لمحات جو ہیں اعمال نامے تبدیل ہونے سے پہلے جو ہے آخری لمحات وہ مسجد کی حاضری اور اعتکاف اس میں لکھا جائے۔ معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری صورت، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے سنیں۔ اس میں یہ خیال رکھیں کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ یہ ہے دعائے نصف شعبان، پردہ اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ آقا کا مہینہ، یہ دیکھیے، اس رسالے میں بھی یہ دعا الحمدللہ موجود ہے۔ الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ رفیع عنہ کا سالہ سال سے شب براءت میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 6 نفل اور یاسین شریف کی تلاوت وغیرہ کا معمول رہا ہے۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفلی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عام طور پہ مساجد میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ جو اسلامی بھائی جیسے امام ہیں تو وہ امام ہی یاسین شریف مائک پر سنا دیتا ہے، نفلوں کا اعلان کرتا ہے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور کافی تعداد میں الحمدللہ نمازی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کافی اہل سنت کے جو مسجدیں ہیں، اہل سنت کی اس میں امام صاحبان اس طرح نفلیں پڑھاتے ہیں اور یاسین شریف کی تلاوت سناتے ہیں۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفلی ہے، فرض یا واجب نہیں، اور مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں، لہذا ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں اس کا اہتمام فرمائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھر میں یہ اعمال بجا لائیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ 6 نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں یاسین شریف تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اگر پہلے سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جب مغرب پڑھ لیں گے، نفلیں پڑھ لیں گے، تو عشاء کا نماز وقت شروع ہو جانے پر اذان دے دی جائے گی، پھر سنتوں کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد عشاء کی جماعت قائم کی جائے گی، تو اس طرح آپ کو سہولت بہت ہو جائے گی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی آپ پھر یہاں سے نکلیں۔ وہ سارا وقت جو ہے شروع کا اعمال نامے کا تو وہ انشاءاللہ آپ کا نیکیوں میں ہی گزرے گا، مسجد میں ہی گزرے گا، عبادت میں ہی گزرے گا انشاءاللہ۔ آج کل یہ عام شکایت ہے کہ جادو اور ٹونا، حالانکہ ہر ایک کو جادو ٹونا نہیں ہو جاتا، لیکن بہرحال یہ کہ عام طور پہ شکایتیں ہیں۔ تو جادو ٹونے کی حفاظت کے لیے شب براءت کا ایک عمل حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے بیان فرمایا۔ اسلامی زندگی
اسلامی زندگی جو کہ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ مکتبۃ المدینہ نے تخریج کے ساتھ اس کو جاری کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے مجلس المدینۃ العلمیہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے، اسلامی زندگی۔ اس میں ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ شب برات میں قبرستان قبروں کی زیارت بھی سنت ہے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا جیسا کہ عرض کیا سنت ہے، مگر اسلامی بہنوں کو شرعاً اجازت نہیں۔ بہت سارے لوگ قبروں پر موم بتیاں جلاتے ہیں شب برات میں، تو یاد رکھیے قبروں پر موم بتیاں نہیں جلا سکتے۔ ہاں اگر تلاوت وغیرہ اس کی روشنی میں کرنا ہو جبکہ قبرستان میں اندھیرا ہو تو ضرورتاً اجالا حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے قبر سے ہٹ کر اگربتیاں جلانے میں حرج نہیں۔ مزارات اولیاء رحمہم اللہ پر چادر چڑھانا اور اس کے پاس چراغ جلانا جائز ہے کہ اس طرح لوگ متوجہ ہوتے اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی اور وہ حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اگر اولیاء اور عوام کی قبریں یکساں رکھی جائیں تو بہت سارے دینی فوائد ختم ہو کر رہ جائیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے دنیا بھر کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، VCD کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں، الحمدللہ عز و جل شب براءت جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے اکثر مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی نامی کتاب میں حضرت حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار بن گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے، اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے وغیرہ وغیرہ۔ ان میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کام اللہ رب العالمین جل جلالہ کی نافرمانی بھی ہے۔